اب ہم یہ تو قحطانیوں کی تھوڑی سی نا ہسٹری ہو گئی، اس کو ہم آگے کھولتے چلے جاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ عدنانیوں کی طرف، جو شمالی عرب ہیں، جو عرب مستعربہ ہیں. ان کے جد امجد کون ہیں؟ وہ عدنان ہیں. عدنان کون ہے؟ ان کا شجرہ کیا؟ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے نابت، نابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے تیرہ، تیرہ کے بیٹے ناحور، ناحور کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے عدد یا عد بھی نام آتا ہے، عدد کے بیٹے عدنان. تو یہاں سے یہ عدنانی کہلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک نسب پہنچتا تھا نا عدد تک، تو اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے تھے کذب النسابون، یعنی اس کے بعد جو ہے نا یہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے، زیادہ تر علماء کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے نا، یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے محققین کے درمیان، وہ عدنان تک ٹھیک ہے، عدنان تک ثابت ہے. عدنان کے بعد یعنی یہاں سے نیچے نیچے ثابت ہے، عدنان سے نیچے نیچے ثابت ہے، اس لیے ان کو عدنانی عرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عدنان سے اوپر جو ہے نا یہ زن ہے. یہ کیا ہے؟ زن ہے، گمان ہے. تو امام مالک سے پوچھا گیا کہ عدنان سے اوپر ہم نسب نامہ بیان کر لیں، تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے. امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ بیان کر سکتے ہیں، ابن اسحاق کا بھی رجحان یہی ہے. تو نسب نامہ میرے خیال میں بیان کیا جا سکتا ہے. یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ عدنان تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے وہ تو ہے یقینی، اور عدنان سے اوپر جو ہے وہ ظنی ہے، بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. یہ نہیں کہ سارا جھوٹ ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باپ کو بیٹا بنا دیا، بیٹے کو باپ بنا دیا، آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا نام جو ہے نا وہ کہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ یہ تھا کہ عرب اس کو یاد رکھتے تھے، نسب نامے کو عرب یاد رکھتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، یہ تو ہمیں صحیح بخاری کی روایت میں بھی ملتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کی جو خاندانی بیوی تھی حضرت سارہ، اس سے تو ان کی اولاد نہیں تھی. پھر کیا ہوا کہ حضرت سارہ نے جو ہے وہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ حضرت سارہ کو ہدیہ کی گئی تھی. مصر کا جب سفر کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو حضرت سارہ نے جو ہے وہ یہ کیا کہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ ہدیہ کرتی ہیں حضرت ابراہیم کو کہ شاید ابراہیم کی نسل ان سے چل پڑے علیہ الصلوۃ والسلام. حاجرہ سے اولاد ہو گئی، اسماعیل پیدا ہو گئے. پھر حضرت سارہ کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں آئی. یہ حقیقت ہے. پھر اس پر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو کیا کیا اور حضرت اسماعیل کو یہاں پہ آ کے آباد کیا، کیونکہ وہ اللہ کی پلاننگ کا ایک حصہ تھا. تو اب کچھ توشہ وغیرہ دے کے گئے تھے حضرت ابراہیم، کچھ پانی بھی دے کے گئے تھے، تو وہ استعمال کرتی رہی. جب وہ ختم ہو گیا تو پھر انہوں نے صفا اور مروہ کے چکر کاٹے. قریب کی پہاڑیاں وہی تھیں کہ کوئی پانی نظر آئے تو پھر حضرت جبریل آئے. صحیح بخاری کی روایت میں یہی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو پانی نکلا، نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور پھر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے حکم سے آپ کہہ لیں اللہ کے اذن سے وہاں پہ چشمہ جاری ہوا زمزم کا، جس کو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایڑی ماری ہے، اگر آپ یوں کہنا چاہیں تو وہ درست ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی بات نا صحیح بخاری کی روایت میں نہیں ہے. یہ روایت جو ہے نا صحیح بخاری کی 3364 ہے. ٹھیک ہے. تو
اب دیکھیں نا یہاں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ عورتوں نے جو کمر بند تیار کیا تو انہوں نے وہ حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے سیکھا ہے. یعنی جو کمر بند وہ دوپٹہ جو ہے نا وہ باندھ کے جو عرب عورتیں جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ؟ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ اما ہاجرہ سے چلا آ رہا ہے عرب کلچر میں. ٹھیک ہے کہ انہوں نے جب وہ دوڑ لگائی تھی بچے کے پانی کے لیے یہاں سے انہوں نے بات شروع کی ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے ہی کمر بند استعمال کیا. ان کی غرض یہ تھی کہ حضرت سارہ ان کا سراغ نہ پا سکیں. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ درمیان کی کچھ باتیں انہوں نے چھوڑ دی کیونکہ ان کے ہاں اولاد ہو چکی تھی. ٹھیک ہے اور یہ بھی اب وہاں پہ نہیں رہنا چاہتی تھی. اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کا جو سوشل سٹیٹس تھا وہ کیا تھا؟ وہ خاندانی نہیں تھا, لونڈی والا تھا. ٹھیک ہے تو حضرت سارہ کو یہ بات بھی محسوس ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کو لے کے حضرت اسماعیل کو لے کے آئے ہیں اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی تھی اور خانہ کعبہ کے پاس ایک بڑے درخت کے قریب ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے وہ بلند جگہ پہ ان کو بٹھا دیا. تو اس وقت مکہ میں کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی وہاں پانی موجود تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں چھوڑ گئے تھے, ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھ دیا تھا. پھر جب وہاں سے حضرت ابراہیم روانہ ہوئے ہیں تو حضرت اسماعیل کی والدہ نے کہا اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایک جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں آدمی کا پتہ نہیں اور نہ ہی کوئی چیز ملتی ہے. انہوں نے کئی مرتبہ پکارا مگر حضرت ابراہیم نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں. پھر حضرت اسماعیل کی والدہ نے ان سے کہا کہ کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد وہ واپس آ گئیں. پھر جب وہ گھاٹی میں پہنچی تو جہاں وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے تھے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی. ٹھیک ہے اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ورنہ تو پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, مطلب دل پسیج نہ جائے. پھر اما ہاجرہ جو ہے وہ دودھ پلاتی رہی ان کو اور پانی خود پیتی رہی. پھر جب پانی ختم ہو گیا تو اب وہ بچہ جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو گیا. تو اب وہ اٹھی ہیں اور صفا اور مروہ کی وہ انہوں نے چکر کاٹی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ سعی اسی لیے جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے 7ویں مرتبہ میں کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں ایک آواز سنی. تو اس پہ وہ کہنے لگی کہ تو نے آواز تو سنا دی لیکن کیا تو ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے؟ پھر اچانک انہوں نے زمزم کی جگہ پہ ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا پر سے زمین کھودی, فوراً وہاں سے پانی نکل کر بہنے لگا. ٹھیک ہے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا ان کی ایڑی یا پر, یہ راوی کا مطلب اس کو یاد نہیں رہا. تو حضرت اسماعیل کے 12 بیٹوں میں سے 10 کا تو ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. 2 کا ریکارڈ ہے, ایک وہ جن کا نام نابت ہے اور دوسرے وہ جن کا نام کیدار ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا رالا. یہ وہی بخاری کی روایت میں آپ کو مل جائے گا کہ وہاں سے ایک قبیلے کا گزر ہوا تو انہوں نے کیا کیا, اما ہاجرہ سے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں نا, یہاں پانی ہے تو ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو اما ہاجرہ نے کہا کہ ایک شرط پہ ٹھہر سکتے ہو, یہ پانی جو ہے نا یہ میرا ہوگا, اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان سے کہا پھر کیا ہوا کہ ان کا جو ایک جرم قبیلے کا جو ہے یہ تو تھے تو یہ قحطانی, تو ان کا جو سردار تھا مزاز نام تھا اس کا, یا مزاز بھی کہتے ہیں مزاز بھی کہتے ہیں, اس کی بیٹی تھی رالا. تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ حضرت اسماعیل سے کر دی. تو حضرت اسماعیل جو ہے وہ اس طرح سے عرب مصاربہ کہلاتے ہیں. ادار جو ہے نا یہ انہوں نے وسط عرب میں ایک سلطنت قائم کی دومت الجندل کے نام سے. دومت الجندل کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو سیرت کے کتابوں میں ملتا ہے. تو یہ عدنانیوں نے قائم کی تھی. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں جزیرہ نما عرب میں. نابت کے بیٹے جو ہے نا وہ پھر یشجب تھے. تو ہوا یہ ہے کہ شروع میں تو یہ بیت اللہ کی جو تولیت تھی, بیت اللہ تعمیر, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ہیں نا یہاں پہ, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا.
کہ جب اسماعیل جو ہے وہ بڑے ہو چکے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے انہیں کہا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ایک ٹیلا تھا، تو پھر انہوں نے آ کے جو ہے وہ وہاں پہ تعمیر کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کی. تو بیت اللہ کی تولیت جو ہے وہ بنو اسماعیل کے پاس تھی. لیکن بنو اسماعیل تو کیا ہے، اصل میں تو قبیلہ جرم ہے نا، یہ تو اکیلے تھے نا. حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دے دی لیکن تعداد میں یہ تھوڑے تھے. تو کچھ عرصے بعد بنو جرم غالب آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بیت اللہ کی تولیت لے لی بنو اسماعیل سے. اور بنو اسماعیل نے اس لیے بھی دے دی کہ ہمارے سسرالی ہیں، اس لیے بھی انہوں نے دے دی. اب ہم آتے ہیں عدنانیوں کی طرف. تو یہ جو عمر بن لحی تھا نا، جب بنو خزاع یہاں پہ آ گئے، بنو خزاع جب یہاں پہ آ گئے تو انہوں نے 300 سال یہاں پہ حکومت کی مکہ میں، مکہ کی ریاست کے یہ حکمران تھے. تو یہ عمر بن لحی شام میں گیا تھا، تو شام سے یہ ہبل بت لے کے آیا تھا اور پھر اس نے پورے عرب میں بت پرستی کو رواج دیا. اس سے پہلے ان میں بت پرستی نہیں تھی. تو خیر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ بنو خزاع نے 300 سال تک حکومت کی ہے، اور یہ عمر بن لحی تھا جو قحطانی تھا، کہلان کی ایک نیچے شاخ تھی بنو خزاع، اور اس نے یمن سے ہجرت کی اور بنو جرم سے اس نے کیا کیا، مکہ کی تولیت لی. پھر یہ شام میں گیا، ٹھیک ہے، اور شام سے جو ہے وہ یہ بت وغیرہ لے کے، کیونکہ تجارت کے لیے جاتے تھے نا، ہم نے آپ کو روٹ دکھایا، تجارتی روٹ تھا، تو اس کے لیے وہ جاتے تھے. ہبل بت لے کے آیا تھا نا، ہبل کا تذکرہ ملتا ہے نا آپ کو سیرت میں. پھر اس نے ایک اور کام کیا کہ شام میں تو وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے جو بت تھے نا، 5 بت جن کا قرآن نے تذکرہ کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ وہ بھی وہاں سے لے کے آیا. اور اس نے، اور ان کا تذکرہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ عرب کے مختلف علاقوں میں ان 5 بتوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی. تو اس نے بت پرستی کو بیسیکلی کیا کیا، رواج دیا عربوں میں. تو اس لیے اس کے بارے میں بڑی وعید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یہ جہنم میں جو ہے وہ اپنا کپڑا کھینچ رہا ہے. تو پھر بعد میں کیا ہوا، 300 سال بعد آپ کہیں کہ بنو خزاع کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا حلیل. حلیل نے جو ہے وہ اپنی بیٹی جو ہے حبئی، وہ ان کو دی، قصی کو دی. قصی قریش میں سے تھے. تو بنو خزاع کے سردار نے، آپ کہیں حلیل نے، اپنی بیٹی حبئی جو ہے وہ قصی کو دی. تو قصی جو ہے نا، ان کی اولاد کافی زیادہ تھی اور اولاد کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بھی تھا. تو اب وہ ان کے داماد بھی بن گئے، قریش جو ہے وہ بنو خزاع کے داماد بھی بن گئے. تو بنو خزاع کے سردار نے آخر عمر میں یہ سوچا، حلیل نے، کہ میں اپنے داماد کو کیوں نہ تولیت دے دوں بیت اللہ کی. تو انہوں نے دے دی. بیٹی کی بھی رضامندی تھی، ٹھیک ہے، اور بیٹوں میں کوئی اتنا قابل نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے داماد کو دے دی. تو اس طرح قریش کے پاس آئی. لیکن ان کی وفات کے بعد، حلیل کی وفات کے بعد، بنو خزاع نے کہا ہم نے تو قبول نہیں کرنا. لڑائی چھڑ گئی، وہ اچھی خاصی لڑائی ہوئی. پھر قصی نے کیا کام کیا، پورے عرب میں جہاں قریش بکھرے ہوئے تھے نا، تو سب کو کہا کہ اکٹھے ہو جاؤ، یہ ہمارا ہے. پھر انہوں نے بنو خزاع کے ساتھ لڑائی کی اور بنو خزاع کو مار بگایا، اور پھر یہ مکہ کے گرد و نواح میں جا کے آباد ہوئی. صلح ہو گئی تھی، لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی. اصل میں جب لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، اب ظاہر بات انہوں نے بھی 300 سال تک جو ہے وہ حکومت کی تھی، لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، تو پھر صلح اس بات کے اوپر ہوئی کہ جو تو بنو قصی ہے نا، یہ دیت ادا کریں گے جتنے خزائی جو ہے وہ مارے گئے، اور بنو خزاع یہاں سے نکل جائیں گے، گرد و نواح میں، مکہ کے گرد و نواح میں آباد ہوں گے. مکہ جو ہے وہ اب بنو قصی کے پاس آئے گا. تو اصل میں یہ عدنانی ہے. اب ہم حضرت عدنان سے اگر شروع کریں تو عدنان کے بیٹے معد کے بیٹے پھر نزار. تو بنو عدنان بیسیکلی کہاں پہ آباد تھے، حجاز میں اور نجد میں. عدنان کے بیٹے تھے معد کے بیٹے تھے نزار. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ عدنانیوں میں جو بڑے قبیلے ہیں، نزار کے ایک بیٹے تھے ربیہ کا تذکرہ بھی حدیثوں میں ملتا ہے. ایک قبیلہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شاید یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ربیہ قبیلے سے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ ہے مشرکوں کا، ٹھیک ہے. تو یہ ربیہ یہاں سے علیحدہ ہو گیا. نزار کے 2 بیٹے تھے، ایک مضر اور ایک ربیہ، ٹھیک ہے. تو نزار کے بیٹے ربیہ سے بنو ربیہ بنے. ربیہ کے آگے 2 بیٹے تھے،
مطلب بیٹے نہیں، آپ کہہ لیں کہ ان کے آگے نیچے 2 شاخیں بنی ربیہ کی، ایک بنو تغلب اور ایک بنو بکر. یہ آل سعود بنو بکر میں سے ہیں، یہ عدنانی ہیں. آل سعود قریشی نہیں ہے، قریش وہ نیچے جا کے بن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ عدنانی ہیں، نہ پیور عرب ہیں لیکن قحطانی نہیں ہے، عدنانی ہیں لیکن قریش نہیں ہے. یہ آل سعود یہ بنو بکر میں سے. ربیہ قبیلے کی جو ذیلی شاخیں تھی بنو تغلب اور بنو بکر. اچھا یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے،